فرض نماز کے بعد دعا کا طریقہ یہی ہے، آدمی خود مانگے، خفیہ مانگے، آہستہ مانگے، بغیر ہاتھ اٹھائے، اور اگر اکیلے ہے جیسے بعد میں سنتیں پڑھنے پھر اس کی مرضی ہاتھ اٹھائے، یعنی اجتماعی دعا جو ہے وہ اکثر حضور پاک نے نہیں کی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے جیسے حضور پاک جب بھی نماز پڑھتے تو استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اسی طرح اور دعائیں ہیں۔ تو بہتر طریقہ تو وہی ہے تاکہ کسی کو احساس نہ ہو۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ تعلیم کی ضرورت ہے، لوگ غافل ہوتے ہیں، اس لیے بعض علماء اجتماعی دعا بھی کراتے ہیں، اور جماعت کی وجہ سے بھی شاید اللہ کسی کی دعا قبول فرما لے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی مانگے۔ رائے منڈ میں ہوتا ہے جو ہوتا ہے، جہاں ان سے جا کے پوچھو۔ اب ساری دنیا کا میں تو ٹھیکیدار نہیں ہوں نا۔ رائے منڈ میں الحمدللہ علماء موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں، اور بڑے بڑے اللہ والے بھی موجود ہیں، وہاں جا کے ان سے پوچھ لو۔ تمہیں ہمیشہ اشکال اسی نیک کاموں پہ ہوتے ہیں، گانے بجانے پہ تو کبھی نہیں اعتراض کیا آپ نے۔ یہ تو آپ نے کبھی نہیں کہا جی فلاں سگریٹ پیتا ہے، فلاں بھنگ پیتا ہے۔ یہ تو آپ نے کبھی نہیں کیا جی یہ مزارات پہ جو قوالیاں لگتی ہیں اور سماع ہوتا ہے اور دھمال ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یاد رکھیں بعض اوقات بزرگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ لوگوں میں مشہور ہے نا کہ بعض اولیاء اللہ سماع کے وہ سماع کے قائل نہیں تھے۔ جب ہندوستان میں آئے تو ہندو جو ہے اس کا مذہبی بھجن ہے، وہ بھجن گاتے ہیں۔ ان کو قریب لانے کے لیے یہ سماع کا اہتمام کیا گیا کہ کسی طرح کو یہ سمجھیں یار مسلمان بھی ان کے ہاں بھی تو قوالی ہوتی ہے۔ جب وہ قریب آ جاتے تھے ہدایت مل جاتی پھر جان چھڑا دیتے تھے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ صرف اچھے کاموں پر دعا مانگنا جو ہے، ایک تو قرآن میں بھی حکم ہے کہ دعا مانگو، ایک یہ بھی حکم ہے کہ دعا جو ہے وہ تو عبادت کا مغز ہے، ایک یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے جماعت پہ ہوتا ہے، اور ایک یہ بھی فرما دیا قرآن میں جمع کا صیغہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم سب مل کے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں پوری کروں گا۔ تو بہرحال طریقہ یہ ہے ضد نہ کرو، اکثر اپنی علیحدہ مانگا کرو، کبھی کبھی مانگ لی۔ اب باقی مسئلے تو یہی رہ گیا نا جی کہ دعا مانگنی جائز ہے کہ نہیں، ٹانگیں کتنی کھلی رکھیں، ہاتھ کہاں باندھیں، آمین زور سے کہیں، باقی سارے مسائل حل ہو۔ کفر اسلام کو مٹا رہا ہے اور یہ ان مسائل میں پڑے ہوئے۔ یہی ہوا تھا جب غرناطہ اور اسپین جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلے تھے، اس وقت بھی اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، مناظرے ہوتے تھے باقاعدہ۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ملک بھی چلا گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا، ہم نے سارا ضائع کر دیا۔ خود اندازہ کر رہے ہیں کہ کہاں مدینہ منورہ ہے، کہاں بغداد ہے، اور کہاں آپ کا انڈیا ہے، کہاں گجرات ہے، کہاں وسط ایشیا کی ریاستیں، وہاں تک بھی اسلام پہنچا۔ کہاں سندھ ہے، کہاں ملتان ہے، محمد بن قاسم پہنچا۔ ہوائی جہاز نہیں تھے، اونٹوں پہ چڑھے، اونٹوں پہ سفر کر کے پہنچے۔ کیوں گئے تھے کہ راجہ طاہر نے مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے ان لڑکیوں نے خط لکھا تھا کہ دنیا میں کوئی ہمارا بھائی نہیں جو ہماری عزت و عصمت کی حفاظت کرے۔ جس کو آپ دنیا کا بڑا ظالم کہتے ہیں نا حجاج، اسی نے حکم دیا تھا محمد بن قاسم کو، وہ گورنر تھا محمد بن قاسم، اس کا داماد بھی تھا بھتیجا بھی تھا، حکم دیا تھا کہ یہاں سے فوج لے کے چلو اور راجہ طاہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالو، مٹا ڈالو دنیا میں سے کفر کو۔ مسلمان لڑکیوں کی عزت سے کھیلتا ہے، آج تو مسلمان خود کھیلتے ہیں، آج تو مسلمان خود لڑکیاں بیچتے ہیں،
آج تو مسلمان جناب خامد اپنی بیوی کو سپلائی کرتا ہے، بھائی اپنی بہن کی دلالی لیتا ہے، تو ہم تو برباد ہو گئے۔ باقی یہی مسئلہ اللہ کے دین میں ہم لڑتے رہے۔ اللہ کے لیے سارے اختلافات فروعی چھوڑ دو، یہ فروعی مسائل ہیں، مستحبات ہیں، کر دیا نہیں کیا نہیں کیا۔ لیکن جو اہم چیزیں ہیں، نماز ہے، دین ہے، اسلام کی عزت و عظمت ہے، قرآن کی حفاظت، اس میں محنت کریں۔ کہتے ہیں کہ مشرک توبہ کرے قبول ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد ہے تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ کسی بندے کا حق دینا ہے وہ دینا پڑے گا۔ حقوق العباد جو ہیں وہ نہیں معاف ہوتے، باقی جتنے گناہ ہیں سب توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے بوسیدہ اوراق جو ہیں پانی میں بہا دیں، کسی دیوار کے نیچے دفن کر دیں، مانا ہے کہ پاؤں کے نیچے نہ آئیں، ان کا احترام قائم رہے۔ اگر غیر مسلم کو اس نے کہا ہے زمزم اور مدینے کی کھجور کا دے سکتے، مکے کے کافر سارے زمزم نہیں پیتے تھے، ابو جہل کون سا پانی پیتا تھا؟ تم تو 5 لیٹر لے جاؤ گے، اس کے تو گھر میں 24 گھنٹے زمزم ہوتا تھا۔ مدینے کے کافر مدینے کی کھجوریں نہیں کھاتے، سارے بڑے بڑے باغ ہی ان کے تھے بدبختوں کے، بنو قریظہ بنو نذیر کے۔ دے سکتے ہو، بلکہ اس نیت سے دو کہ یا اللہ تیرے نبی کا سچا فرمان ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس غرض کے لیے پیے جائے وہ پوری ہوتی ہے، میں اس لیے اس کو دے رہا ہوں کہ اس کو اسلام نصیب کر۔ کوئی دوستی کا اس کو پکا فائدہ پہنچاؤ۔ یہ کیا دوستی ہے کہ وہ جہنم میں جلتا رہے تم صرف پانی پلاتے رہو۔ کہتے ہیں جی میرے سواب پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، راستے میں جہاز میں ہی احرام باندھ کے عمرے کی نیت کی تھی، لیکن جب ایئرپورٹ پر رات کو پہنچے سردی کی وجہ سے اوپر والی چادر ہٹا کر دوبارہ کرتا پہن لیا، سر پر پگڑی بھی، اگر اسی میں حالت میں مکہ آ گئے تو اگر اسی میں 5-7 گھنٹے گزر گئے ہیں دم پڑ گئی۔ جدے میں رہنے والے جو ہیں یا مکے میں رہنے والے یا میقات کے اندر، مثلا میقات طائف ہے، میقات مدینہ پاک ہے، رابق ہے، یلملم، جو اندر رہتے ہیں ان کے لیے حج افراد ہی ہوتا ہے۔ جدہ بھی چونکہ اندر ہے اس لیے ان کا بھی صرف حج تمتع اور قران وہ کر سکتے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو باہر سے آتے ہیں۔ اگر آپ کو تمتع کرنے کا شوق ہے الحمدللہ تو بڑی بات نہیں، مدینہ شریف چلے جائیں، پہلے عمرہ کریں پھر حج کریں۔ کہتے ہیں جی کہ صحت مند ہونے کے باوجود کوئی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے پھر تو ناجائز ہے، لیکن میں سجدہ نہیں کر سکتا، پریشان نہ میں کر سکتا، تو میں تو روز دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے آپ نے اپنی زمین پہ سجدہ کرنے سے کیوں محروم کر دیا؟ مجھے چونکہ آرتھرائٹس ہے میں زمین پہ نہیں جھک سکتا ہوں، لیکن ابھی بھی ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوں، اب تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ ان کی نظر اسی پہ ہوتی ہے کہ تبلیغی جماعت یہ کام کیوں کرتے ہیں، مولوی نماز کرسی پہ کیوں پڑھتا ہے۔ اس کے بعد یہ کبھی نہیں جائیں گے جو باہر کھڑا بدبخت نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کو جا کے نہیں کہیں گے کہ بھائی چلو نماز پڑھو۔ قرآنی آیات کے مجموعے پر مشتمل ایک منظر، جب قرآنی آیات ہیں اس کے پڑھنے میں کیا جھگڑا ہے، صرف نام منظر رکھا گیا جھگڑا ہو گیا، عجیب آدمی ہو گئی۔ کسی نے 5 سورہ رکھ لیا تو کیا جھگڑا ہو گیا؟ قرآن ہے نا، اگر 5 صورتیں قرآن کی ہیں تو 5 سورہ رکھو یا 10 سورہ رکھو، منزل رکھو، قرآن کی بھی تو 7 منزلیں ہیں۔ ان کو اعتراض ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کسی طرح اہل حق پہ اعتراض کریں، لیکن یاد رکھو یہ بڑی خطرناک بات ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو اہل حق کے پیچھے لگا دیتا ہے۔
من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس لیے بچا کرو، خدا کے لیے بچو۔ کوئی غلطی ہم کو جا کے کہہ دو، چٹ لکھ کے ساری دنیا میں نمونہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکے کا نام ایشان رکھا جا سکتا ہے، کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں، میں تمہاری مرضی ہے، ایشان رکھو، نشان رکھو، پریشان رکھو، شیطان رکھو، وزن تو ملتا ہے نا سب کا۔ کوئی اسلامی نہ، کسی صحابی کا نام ہے ایشان، تمہیں صحابہ کے نام نہیں ملتے، انبیاء کے نام نہیں ملتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فجر کی سنت رہ جائے، افضل یہی ہے ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ میں جس دکان پہ کام کرتا ہوں وہاں کویت کی لڑکیاں خریداری کے لیے زیادہ آتی ہیں، جو بہت زیادہ خوشبو لگا کر آتی ہیں، اکثر بے نقاب ہوتی ہیں، بدنظری ہو جاتی ہے۔ ایسے میں کام کرتے رہو اور لا حول پڑھتے رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر ہم حضرت علی اور حضرت معاویہ کے دور میں ہوتے تو، جب نہیں تھے تو پھر کچھ نہیں کیا ضرورت ہے، ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ کا منشا یہی تھا کہ تم شریف آدمی بعد میں آؤ۔ اللہ نے ہمیں صحابہ کے دور سے ہی محروم کر دیا، وہ تو خیر القرون کا دور تھا، اس میں ہمارے جیسے گندے کیسے آ سکتے تھے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم، باقی یاد رکھو حق علی کے ساتھ تھا، حضرت معاویہ کی غلطی تھی لیکن اجتہادی غلطی تھی، اور اجتہادی غلطی معاف ہوتی۔ میرے ماموں بہت دنوں سے بیمار تھے، ان کی نمازیں ادا نہیں ہوئیں، انتقال ہو گیا ہے۔ حنفی مسلک میں ہے کہ ہر نماز کا فدیہ دے دو، یعنی جتنا صدقہ فطرانہ ہوتا ہے نا، تو 5 نمازیں اور 1 وتر 6 نمازوں کے حساب سے تقریباً یعنی 12 سے گندم روز کے حساب سے دے دو۔ باقی اماں کے نزدیک نہیں ہے بھئی 7 ایک بچڑا نہیں کھایا، عقیقے میں شرکت نہیں ہوتی، 1000 دفعہ تو بتا دی، پھر آپ پوچھنے آ جاتے، پھر پوچھنے آ جاتے نہ کرو عقیقہ، تم ہمیں کیوں تک کر رہے ہو؟ یا 7 بچڑے کر دو میں مانوں، یا 2 بکروں کے بجائے 2 بچڑے کر کے دکھاؤ اپنی اولاد کے لیے۔ حضور پاک نے دبے کیے ہیں حضرت حسن کے لیے، حضرت حسین کے لیے، اور علماء نے لکھا ہے کہ تم کسی بڑے جانور میں عقیقے کا شریک نہیں بنا سکتے۔ میرے بیٹے نے بیوی کو طلاق دی ہے، بغیر حلال کے گھر لانا چاہتا ہے، اگر وہ 3 طلاقیں ہیں تو اس کے لیے زنا ہوگا، اگر تم اس کے ساتھ کھاؤ پیو گے تو گویا زانی کے ساتھ کھا پی رہے۔ ایسے خبیث کو نکالو گھر سے، وہ جانے اس کی بیوی جانے۔ جب 3 طلاقیں اس کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک میت کے 2 جنازے ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتا، لیکن ضرورت کوئی نہیں۔ تو جنازہ دعا ہی ہے، جتنے دفعہ مرضی ہے دعا مانگتے رہو۔ اکابر علماء دیوبند نے لکھا ہے تو لکھا ہوگا، آپ اس پہ عمل کر دیں۔ میں تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا، اور میں نے جن بزرگوں کو دیکھا یہی دیکھا کہ وہ روزانہ ہر نماز کے بعد صلاۃ السلام نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے ادب ہے، ڈر لگتا ہے۔ بہرحال مستحب لکھا ہے، تو مستحب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سنت تو نہیں ہے نا۔ بہرحال تم پڑھتے ہو تو پڑھو، میں نے منع تو نہیں کیا نا آپ کو، لیکن بہرحال صحابہ نے، حضور نے نہیں پڑھی تو صفا مروہ کے بعد 2 رکعت۔ وہ تو علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ اللہ نے جو کہ ہمیں عمرہ نصیب کیا ہے تو ہم بطور شکرانے کے 2 رکعت پڑھ لیں تو استحباب کے درجے میں آتی ہے۔
عمرہ ادا کر لیا ہے، 2 دن مدینے میں جانا ہے، مدینہ پاک کے روضہ پاک پر حاضری کے آداب کتاب فضائل مدینہ لے لیں اور آداب پڑھتے رہیں۔ اور سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ممکن ہو سکے درود پڑھو تاکہ حاضری منظور ہو جائے۔ میں نے شریعت کے مطابق داڑھی رکھی ہے، تقریباً 30 تک سفید بال بھی ہیں۔ ان سفید بالوں کو کھیت سے کھاڑ دے تو نہیں، بالوں کو نہ اکھاڑا کریں، یہ تو وقار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں جب سفید بال آیا تو یا اللہ یہ تو کیسے، پہلی دفعہ دیکھا تھا نا سفید بال، یہ وقار نا، اللہم زدنی وقار، اگر یہ وقار ہے تو میرے وقار کو اور اضافہ کرنا۔ حضور کے بھی 17 بال مبارک سفید تھے۔ ایک آدمی کو پیشاب کے قطرے آتے، نماز کے درمیان بھی قطرے آ جائے تو نیچے انڈر ویئر رکھے اپنا، یا وہ پنپر باندھ کے رکھے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے تاکہ مسجد میں تو قطرے نہ گرے نا۔ اگر روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھیں تو حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں، اور دور سے درود پڑھیں تو فرمایا ملائکہ لے کے پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو جو حاضر ناظر سمجھتے ہیں وہ کہ ہر جگہ موجود ہیں، وہ کافر ہیں۔ اب تو عالم برزخی ہے نا، دنیا کے بعد تو عالم برزخی کہلائے گا، کوئی بھی ہو، نام اس کا برزخ ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں جناب حدیث سے ثابت ہے، اگر مانتے ہو تو بی بی عائشہ نے کیوں کیا؟ حضور نے حکم دیا۔ ہمارا 500 غریب خاندان ہے، غمی خوشی کی حالت میں مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال صلہ رحمی کا معنی یہی ہوتا ہے، ان کے لیے نہیں جا سکتے ہو دعا مانگو، نہیں جا سکتے ہو خیر و عافیت بھیجو، سلام بھیجو، ہدایہ بھیجو، تحفے بھیجو تاکہ جڑا رہے خاندان۔ نماز میں گندے خیالات آتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ اگر ایمان نہ ہو تو شیطان کو ڈاکہ مارنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آتے رہیں جتنے آتے ہیں، آنے دو۔ جب اللہ نے معاف کیا تمہیں کیا فکر ہے؟ نفلی طواف کے لیے بعد میں 2 رکعت، ہر طواف کے 2 رکعت واجب ہیں، اور جب نفلی طواف شروع کر دیا وہ بھی تو واجب ہو گیا، نفلی تھوڑا رہا ہے۔ نفلی تو اس وقت تک تھا جب تک تم نے شروع نہیں کیا۔ عمرے کے سفر میں کیا سنت نفل معاف ہے، پڑھو تو اللہ ثواب دیں گے۔ تقدیر کے بارے میں کیا سمجھا سکتے؟ ہر چیز اللہ کی تقدیر، عمر بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تو ایمان کے لوازمات میں ہے۔ عمرے میں ہمارے نبی پاک نے قربانی، وہ تو اللہ کا منشا تھا نا، وہ قربانی عمرے کی نہیں تھی، وہ تو دم احساس تھی کہ آپ کو روک دیا گیا۔ تو جب روک دیا جائے پھر صرف تم مستیسر من الہدی، اللہ فرماتے ہیں پھر قربانی کرنی چاہیے۔ وہ عمرے کی نہیں تھی، وہ تو دم احساس تھی، اللہ کے نبی کا ساتھ لے آئے، ورنہ عمرے میں ہمیشہ تو جانور ساتھ نہیں ہوتے۔ ایک امام مسجد بچوں کو سبق میں کہتا ہے کہ اگر تیرا عقیدہ ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں تو لعنت ہے، نعوذ باللہ سبحانہ اللہ، دعا کرو اللہ اس مولوی کو ہدایت دے، اور ایسے مولوی سے بچے نہ پڑھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ انبیاء کی حیات پر تو کسی کا جھگڑا ہی نہیں ہے۔ تمام دنیا کے علماء اہل سنت متفق ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، صرف ایک فرقہ کرامیہ ہے جو حیات کا منکر ہے۔ بہرحال یہ بحث کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں قرآن پاک پڑھا ہی نہیں ہوں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھوں ثواب ملے گا؟ ہاں بالکل ثواب ملے گا، وہ تو نہیں ملے گا جو قرآن پڑھنے کا ہے، لیکن پھر بھی اس قرآن کا ترجمہ تو پڑھ رہے ہو، کوشش کرو کہ تھوڑا بہت 1-2 سورتیں تو پڑھ لو۔
میرا باپ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو خود بھی بتایا تھا، میری بیوی بیچاری کئی دن سے صاحب فراش ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہتے ہیں کہ 70,000 کلمہ شریف بہن بھائی مل کے پڑھیں بالکل کوئی حاجت نہیں۔ کلمہ تو 70,000 کیا 70 لاکھ بھی پڑھو تو تھوڑا ہے، کیونکہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد، اور اسی پہ نجات ہے۔ قولوا کلمۃ تفلحوا، حضرت نے فرمایا ایک کلمہ پڑھ لو تو نجات پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو لا حول پڑھا کرو، استغفار کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حدیث میں ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ یا وضو کر لو، غصہ انشاءاللہ چلا جائے گا۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر جب شوٹ کرتا ہے نا پھر آدمی غصہ آتا ہے۔ کسی ڈاکٹر سے 2-4 دن متواتر بلڈ پریشر چیک کرائیں، دوائی لے لیں، انشاءاللہ پھر غصہ نہیں آئے گا۔ طواف کرتے ہوئے آخر میں بھول گیا کہ 7 چکر ہیں یا پتہ نہیں، بار اللہ قبول فرمائے، ایک آدھے چکر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، طواف ہو گیا۔ نمازی کے سامنے نہیں گزرنا چاہیے، کوشش کریں، کیونکہ حرم میں لاکھوں کی تعداد ہے، اس لیے اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے تھوڑا دور ہو کے گزر جائیں۔ عمرہ کرتے ہوئے طواف صفا کے بعد بال کٹانے سے پہلے بھول کر 1 منٹ ٹوپی پہن لی، کچھ نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں۔ ثواب طواف میں زیادہ ہے، عمرہ بھی کرو لیکن افضل اور زیادہ ثواب طواف میں ہے، کہ جتنی دیر کوئی عمرے میں وقت گزارتا ہے اتنی دیر اگر طواف کرے تو زیادہ ثواب ہے۔ ہم نے 3 عمرہ کیا، پہلے عمرے میں بال منڈوائے تھے، بعد میں ٹک لگائے، عمرہ ٹھیک ہوا ہے نہیں، دم پڑ گیا تو دم، جی جناب دم پڑ گیا، آپ کو اس طرح پھروانا چاہیے تھا، آپ اس طرح بھی پھرواؤ اور مکے کے حدود میں دم دو، اپنے ملک میں نہیں دے سکتے، ورنہ جب اللہ توفیق دے پیسے بھیج کے دم یہی کرانی پڑے گی، جہاں غلطی کی ہے سزا بھی وہی ملتی ہے۔ ہم نے مکہ میں ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، مدینہ منورہ گئے، اردو ہوتی ہے لیکن مسائل کے میرا بھائی علماء مختلف مسلک کے ہوتے ہیں، شافعی بھی ہوتے ہیں، حنبلی بھی ہوتے ہیں، مالکی بھی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق بیان کرتے ہیں، اس لیے کسی پہ اعتراض نہ کیا کریں۔ اگر عورت کو 7 دن سے ماہواری آئے تو نماز نہیں، جب تک ماہواری بند نہ ہو، پاک ہو جائے، اگر پھر بھی بلیڈنگ ہے تو پھر 10 دن تک انتظار کریں، چونکہ 10 دن کے بعد پھر حیض نہیں ہوتا، پھر استحاضہ ہو جائے گا بیمار، پھر نماز پڑھ سکتی۔ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، وہ غریب ہے، ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، عشر بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ میرے باپ مریض، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ اگر رمضان کے روزے پورے کرنے کے لیے کوئی عورتیں گولیاں استعمال کریں کوئی منع نہیں ہے، لیکن کسی لیڈی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی نہ کرنا میری بیٹی، ورنہ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ نہ ان گولیوں کی وجہ سے حیض آتا ہے نہ بند ہوتا ہے، وہ اور عذاب میں آ جاتا ہے۔ یا تو اللہ پہ چھوڑ دو، جب حضور کی بیوی نے کوئی گولیاں شولیاں نہیں کھائیں تو میں ان سے زیادہ عبادت کا شوق ہے، اللہ نے لکھا ہے بس۔ سعودی حکام کی غرض سے آئے کر رہے ہیں، ہم نے حج کیا تو پاکستان میں حج دوبارہ فرض ہو جائے نہیں ہوتا، جب ادا کر چکے پھر کیوں فرض ہوتا ہے؟ جب حج ادا کر لیا بس زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔
جہاں حج کی اجازت نہیں دیتے یا آپ جانے کمپنی جانے اس کا میرے دل میں تو نہیں ہے. ویسے اگر چاہو نا جی تو کوئی مشکل نہیں ہے. 9 تاریخ کو عرفات ہوتی، اسی دن احرام باندھ کے سیدھا عرفات چلے جاؤ. مزدلفہ میں آ کے آدھی رات گزارو، سیدھا مینا آ جاؤ. صبح کی نماز مینا میں پڑھو، کنکری مارو، سر منڈاؤ، ڈیوٹی پہ آ جاؤ. حج کرو، ہو سکتا ہے ایک دن میں ہو سکتا ہے. نیت ہو نا، اگر نیت ہی نہ ہو، مہندی لگی ہوئی ہو تو پھر مسئلے پوچھتے رہو. میں جدہ میں کام کرتا ہوں، اپنی بیوی کو عمرے کے لیے بلایا ہے. عمرہ پیکج والے 10 دن مدینے میں دیتے ہیں. 40 نمازیں پوری کرنی لازمی. افضل ہے کہ 40 نماز پوری کریں، ورنہ تو لازمی نہیں ہے، ایک دن بھی زیادہ کر کے آ سکتے. صفا مروہ میں اگر وضو ٹوٹ جائے نہ بھی کرے تو صفا ہو جائے گی، لیکن افضل تو وہی ہے وضو ٹوٹ جائے. آج کل تو جناب ہر جگہ وضو کی جگہ بنی ہوئی، دوبارہ وضو کر لو، کیا مشکل ہے. اسی صفا کے اندر بھی وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی طواف کے دوران مرد عورتیں ایک ساتھ قریب ہوتے ہیں، تو بہرحال پیدا بھی تو قریب سے ہوئے ہیں نا. 9 مہینے تک اس کے پیٹ میں رہے ہیں، پر 2 سال اس نے ہمیں کندھے پہ اٹھایا ہے. تو اب اگر قریب ہوتے ہیں تو کیا ہو گیا. نیت خراب نہ ہو، نیت گناہ کی نہ ہو. نظر بر قدم، نظر نیچے ہو، اور زبان بلا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ تیری قوت کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے اس فتنے سے. مغرب نماز سے پہلے اذان کے بعد نماز پڑھے کوئی حرج نہیں. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ، حنفی ہے تو نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھتا رہے. ہم تو لڑائی والے مولوی ہیں ہی نہیں. اگر محرم آدمی عمرے کے بعد اپنے سر پہ اس طرح خود پھیر سکتا ہے. اسی طرح اگر 2 آدمی ہیں، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرنے وہ بھی جائز ہے. عمرے کی کثرت نہیں، طواف کی کثرت افضل ہے. اتصال نہیں ہوتا، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اتصال ہو صفوں میں. چودہ دن میں روز صلاۃ و سلام نہیں. مقصد ہے کہ میں تو اسی بات کا ادب کا تقاضا ہے کہ چلو کبھی 1 دن بعد، کبھی 2 دن بعد جا کے صلاۃ و سلام پڑھ لیے، لیکن ہر نماز کے بعد یہ جہاں مرضی ہے وہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں ہے. میں عمرے کا طواف صفا کر چکا، حلقہ باقی تھا کہ راستے میں ایک عرب نے میرے ہاتھ پہ خوشبو لگانا چاہیے، منع کر دی. تھوڑی لگی، 2-4 ریال خیرات کر دو. ہم مدینہ سے مکہ آئے، میرے ساتھ پھوپھی ہے، مکہ پہنچے، ان کو حیض آ گیا ہے. تو بہرحال اب وہ بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ کرے، تاریخ جانے کی آ جائے سیٹ کینسل کروا دیں، جب تک عمرہ نہ کرے نہ جائے، ورنہ وہاں سے پھر اس کو آنا پڑے گا. عمرہ بھی قضا کرے گی اور دم بھی دے گی. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اللہم لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین. اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین. اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین. اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، کمزوریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما.
جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بناؤ، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں، یا اللہ کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں، یا اللہ روہنگیا میں ہیں، بورما میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ہر فتنہ و فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے بچا۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہاں ہو یہود و ہنود کی سازشیں انتہائی زور پکڑ رہی ہیں، ان کو اپنی قوت سے شکست عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔